الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے تیسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے حروف الہجا کے متعلق پڑھا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کلمے کے متعلق بھی کچھ جانا۔ ہم نے اس بات کو جانا کہ عربی میں کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اور ہم نے اسم کو پڑھنا شروع کیا اور اسم کے متعلق بھی ہم نے اس بات کو جانا کہ اسم کو سمجھنے کے لیے، اسے جاننے کے لیے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے: اسم کی جنس، اس کا عدد، اس کی وسعت اور اس کی گنجائش، اور ساتھ ہی ساتھ چوتھی چیز اسم کے اعراب۔ آج انشاءاللہ ہم جنس کے ٹاپک کو پڑھنا شروع کریں گے۔ جنس بمعنی جینڈر، یہ 2 ہی طرح کی ہوتی ہے، یا تو یہ مذکر ہوگی یا پھر مؤنث۔ اب اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانا اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو بسا اوقات تو لفظ کو دیکھ کر، اس کے معنی کو دیکھ کر آپ فوراً اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا یہ لفظ مؤنث ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوگا کہ آپ لفظ کو دیکھ کر نہیں پہچان سکیں گے، بلکہ لفظ کا استعمال آپ کو بتائے گا کہ یہ لفظ مذکر استعمال ہوا ہے یا مؤنث استعمال ہوا ہے۔ اسے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے۔ یوں سمجھیے کہ میں اپنے جملے میں بلی کا لفظ استعمال کرتا ہوں، تو جو ہی میں لفظ بلی کہوں گا آپ فوراً اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ تو مؤنث ہے۔ دوسری جانب جب میں کتاب کا لفظ استعمال کرتا ہوں، تو جب تک میں کتاب کو جملے میں استعمال نہیں کرتا، اس وقت تک آپ اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ لیکن جو ہی میں کہتا ہوں کتاب نئی ہے، کتاب پرانی ہے، آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ کتاب اردو زبان میں مؤنث لفظ ہے۔ اب جب ہم اس بات کو سمجھ چکے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عربی میں مؤنث کتنی قسموں کا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ بات ہم جان چکے کہ جنس بنیادی طور پہ 2 طرح کی ہوگی، مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی۔ یہاں پہ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ مؤنث کی علامتیں، اس کی نشانیاں اور ان نشانیوں کے ذریعے اس کو پہچاننا آسان ہے۔ تو ہم کریں گے یہ کہ ہم مؤنث کو پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد اگر کسی لفظ میں مؤنث کی شرائط پائی جا رہی ہوں گی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ لفظ مؤنث ہے، اور اگر وہ شرائط نہیں پائی جا رہی ہوں گی تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ لفظ مذکر ہے۔ لہٰذا ہم مؤنث کی شرائط اور مؤنث کی علامتوں کو، اس کی نشانیوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے مؤنث بنیادی طور پہ 2 طرح کی ہے، ایک ہے مؤنث حقیقی اور دوسری ہے مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ لفظ آپ کے سامنے بولا جائے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں ایک حقیقی مذکر پایا جاتا ہے۔ وہی پچھلی اگزامپل کو لیتے ہیں، بلی۔ جیسے ہی لفظ بلی کہا آپ فوراً اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس کے مقابلے میں ایک حقیقی مذکر یعنی کہ بلہ پایا جاتا ہے، لہٰذا بلی مؤنث حقیقی ہے۔ مؤنث غیر حقیقی وہ کہ جس کے مقابلے میں کوئی حقیقی مذکر نہیں پایا جاتا۔ انشاءاللہ اس کی ہم تفصیل اپنے مقام کے اوپر پڑھیں گے، لیکن آج ہم مؤنث حقیقی کے کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں اور اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ کیا یہ الفاظ اس ڈیفینیشن کے اوپر پورے اترتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کی کچھ پریکٹس کریں گے۔ دیکھیے لفظ امن، امن مؤنث حقیقی ہے۔ امن کا معنی ہے ماں، مدر۔ جو ہی آپ کو امن کا معنی پتا چلا آپ فوراً اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ امن مؤنث حقیقی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک حقیقی مذکر یعنی کہ باپ پایا جاتا ہے۔ دوسری اگزامپل دیکھیے، بنتن، اس کا معنی بیٹی کے ہیں۔ جو ہی آپ کو اس لفظ کا معنی پتا چلے آپ فوراً اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ بنتن بھی مؤنث حقیقی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک حقیقی مذکر یعنی کہ بیٹا پایا جاتا ہے۔ تیسری اگزامپل دیکھیے، اختن، اختن کے معنی ہے بہن۔
جو ہی آپ کو اس لفظ کا معنی پتہ چلا، آپ فوراً اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھائی اختن تو مؤنث حقیقی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک حقیقی مذکر اخن پایا جاتا ہے، یعنی کہ بھائی پایا جاتا ہے۔ تو خلاصہ سبق کا یہ ہوا کہ جنس کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مؤنث کو پھر مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، دو قسموں میں تقسیم کیا گیا، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی وہ کہ جس کے مقابلے میں ایک حقیقی مذکر پایا جائے، اور مؤنث غیر حقیقی وہ کہ جس کے مقابلے میں کوئی حقیقی مذکر نہ پایا جائے۔ آئیے اب ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے جیسے ہی کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے، سب سے پہلے آپ نے اس لفظ کا معنی پوچھنا ہے۔ امرأتن، امرأتن کا معنی عورت کے ہیں۔ جو ہی آپ کو اس لفظ کا معنی پتا چلے، آپ فوراً اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ عورت یہ تو مؤنث حقیقی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک حقیقی مذکر یعنی کہ مرد پایا جاتا ہے۔ ناقتن، ناقتن کا معنی اونٹنی کے ہیں۔ جواب بالکل وہی ہے کہ یہ بھی مؤنث حقیقی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک حقیقی مذکر پایا جاتا ہے۔ بقرتن، گائے کو کہتے ہیں، مؤنث حقیقی۔ ابنتن، بیٹی کو کہتے ہیں، مؤنث حقیقی۔ جدتن، دادی کو کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث حقیقی، کیونکہ ان کے مقابلے میں ایک حقیقی مذکر یعنی کہ دادا پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ سب مؤنث حقیقی ہیں، کیونکہ ان سب کے مقابلے میں حقیقی مذکر پایا جا رہا ہے۔ آج کا سیشن ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔